بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طارق جاوید کھوکھر ایڈوکیٹ لا فار یو چینل کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک شیئر کومنٹس کریں اور اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ بہت ہی اہم ڈیولپمنٹس ہیں جی، جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ نئی حکومت جو ہے وہ بن چکی ہے اور تمام ہی جو سٹیک ہولڈرز ہیں، جو حکومت یعنی جو مستفید ہیں اور جو بینیفیشری ہیں، وہ اپنے اپنے جو ان کے عہدے ہیں وہ انہوں نے سنبھال لیے ہیں، کیونکہ یہی جو ایک جس طرح سے عمران خان کا اور پی ٹی آئی کا موقف ہے کہ ڈونلڈ لو کا جو ایک مراسلہ تھا، جس کا یہی جو ہے یعنی مطمع نظر تھا یا جن کی یہی ڈیمانڈ تھی کہ یہ ہمارے مورے ہیں اور ان کو آپ نے اس طرح سے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، تو وہ ہو چکے ہیں آلموسٹ، وہ اس کی کمپلیشن ہو چکی ہے اور اس کے اگینسٹ آج پی ٹی آئی کی بہت زبردست کال ہے۔ قافلے اپنے اپنے جو جلسہ گاہیں ہیں، جو پوائنٹ ہیں، ان کی طرف رواں دواں ہیں اور انہوں نے زبردست طریقے سے مینیج کیا ہے اپنے اس پروٹیسٹ کو۔ حالانکہ یہ ایک جمہوری جس طرح سے پی ٹی آئی اور نون لیگ اپنے آپ کو کہتی رہی ہیں ماضی میں، حالانکہ وہ دھوکہ تھا۔ انہوں نے اس قوم کو 50 سال جو ہے وہ دھوکے میں رکھا اور عوام کو انہوں نے جو ایک لباس پہنا ہوا تھا، یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ جو ماسک پہنا ہوا تھا یا جو ایک انہوں نے لبادہ اڑا ہوا تھا جمہوریت کا، وہ تو اب کھل کر عوام کے سامنے آ گیا ہے۔ جس طرح سے انہوں نے 9 فروری کو فارم 47 کے ذریعے رد و بدل آپریشن کے ذریعے یہ حکومت میں آئے ہیں، تو اس طرح سے ماضی میں بھی، کیونکہ ہم تو جانتے ہیں جو بھی سیاسی شذ رکھنے والا آدمی ہے، تھوڑا سا میڈیا سے ان ٹچ رہنے والا آدمی ہے اور پھر کرٹیکلی چیزوں کو دیکھنے کا ایک وہ نظریہ یا ایک وہ مائنڈ رکھتا ہے، تو وہ تو سب جانتے ہیں کہ انہوں نے اس سے پہلے بھی ایک قسم کا آپ یہ کہہ لیں کہ لبادہ اڑا ہوا تھا۔ یہ نہ ہی اپنی جو اوریجنلی آپ کہہ لیں یا اپنی تباً نہ یہ جمہوری ہے، نہ آئینی ہے، نہ قانونی ہے، نہ عوامی ہے، یہ مفاد پرستوں کا ٹولہ۔ تو ان کے آتے ہی جیسے یہ حکومت میں آئے تو ریکارڈ کو آگ لگنا شروع ہو گئی ہے۔ کراچی میں ایک پرانا پاسپورٹ آفس جو تھا اس کو آگ لگی ہے اور رپورٹ کے مطابق سرکاری ذرائع کہہ رہے ہیں کہ جی ریکارڈ مکمل تباہ ہو گیا ہے، لیکن آگ لگنے کی وجوہات جو ہیں وہ ابھی تک سامنے نہیں آئیں۔ تو یہ عجیب بات ہے۔ اکثر میں ان کا مطمع نظر ہی یہ تھا کہ جی ریکارڈ کو جلانا، کیونکہ اس ریکارڈ کے ذریعے جو غیر ملکی لوگ ہیں ان کو پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر جو ہے وہ بیرون ملک میں بھیجا جاتا رہا اور بہت سارے لوگوں کو پاسپورٹ جاری کیے جاتے رہے۔ پاسپورٹ میں بہت ساری آپ یہ کہہ لیں کہ گڑبڑ تھی، تو اس طرح سے یہ اب جو کمپنی آ گئی ہے، یہ لوگ جو ہے وہ جو بھی گڑبڑ کرتے ہیں پھر اس کے ثبوت بھی مٹا دیتے ہیں، تاکہ پھر ان کو کوئی کسی طرح سے اگرچہ کوئی ایسا نظام بھی نہیں ہے جو ان کو پوچھے، کیونکہ سارا نظام دین جب ایک فیملی ہے تو پھر ان کو پوچھے گا کون۔ تو دوسری طرف جو ہے اپنا پنجاب ہائی کورٹ میں یعنی لاہور ہائی کورٹ میں بڑی زبردست ڈیولپمنٹ ہے۔ نئے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے حلف اٹھا لیا ہے، فل کورٹ ریفرنس بلایا ہے، وہاں پر انہوں نے جو ہے انتظامی، ٹیکنیکلی اور اس لحاظ سے جو ہے وہ چند ایک فیصلے کیے ہیں، جس میں سے چند ایک چیزیں تو کچھ اس طرح سے کہ ایک تو جوڈیشری کے اندر بہت زیادہ سیٹیں ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں خالی پڑی ہوئی ہیں اور خود ہائی کورٹ کے اندر بہت ساری سیٹیں خالی پڑی ہوئی ہیں، تو اس کو انہوں نے اعادہ کیا ہے کہ ہم ان سیٹوں کو فل کریں گے، کیونکہ میرا خیال ہے کچھ 700 کے قریب تو ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں سیٹیں خالی ہیں، جس سے جو بہت زیادہ لوڈ ہے ججز صاحبان پر، جو سول جج ہیں ان کے اوپر، کہ ایک ایک عدالت میں کئی 100 کی جو لسٹ ہوتی ہے، تو ظاہر ہے اگر ایک جج صاحب ایک دن میں ایک شہادت نوٹ کر لیں اور 2 کیس کی بحث سن لیں تو وہ میرا خیال ہے کہ دن پورا ہو جاتا ہے، تو اس طرح سے کوئی کام جو ہے وہ ہو نہیں سکتا۔ تو وکلا جو ہیں ان کے بارے میں ایک زبردست جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں بھرتیوں کے لیے، انڈکشن کے لیے جو ماضی میں طریقہ کار بڑا سخت بنایا گیا تھا، جس میں کوئی میرا خیال ہے 12 قسم کے پیپر رکھ کر اور کوئی 1200
نمبرز کا وہ بنا دیا گیا تھا، جس میں جنرل نالج اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں شامل کر دی کی تھی، یعنی ایک بالکل آپ یہ سمجھیں کہ ایکسٹرا قسم کا غیر ضروری سلیبس شامل کر دیا گیا تھا۔ اس سلیبس کو ریوائز کیا جا رہا ہے، کوئی کمیٹیاں بنائی جا رہی ہیں، اس کا بھی فل کوٹ ریفرنس میں اعادہ کیا گیا کہ اس کو بھی ہم تھوڑا سا سلیبس کو ریوائز کریں گے، تاکہ جو ایگزام ہے، دیکھیں نا جی، جو جوڈیشری کا ایگزام ہے تو جوڈیشری کے حوالے سے ہی وہ ایگزام بھی ہونا چاہیے۔ دوسرا، اس کے اوپر جو ہے وہ کام شروع کر دیا گیا۔ ایک اور بڑا زبردست اور بہت ہی خطرناک قسم کا ایشو ہے جو وکلاء کا اور عدلیہ کا آپس میں ایک پرابلم آئے دن کوئی نہ کوئی چلا رہتا ہے، ہر عدالت میں، ہر کورٹ میں کچھ انتظامی، کچھ انٹرنل معاملات ہوتے ہیں۔ although یہ ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے، اس میں چھوٹے چھوٹے مسائل آتے رہتے ہیں، لیکن ایک جو روایت بن گئی ہوئی ہے کہ عدالتوں کی تالہ بندی، وکلاء کے اپنے دفاتر کی تالہ بندی، یعنی ہڑتال، سٹرائک، کوئی بھی معاملہ آتا ہے اس کے اوپر ایک ایسی سٹرائک، اور وہ بڑے عرصہ تک وہ چلتی رہتی ہے۔ جوڈیشری اور ججز کچھ اپنی انا پر اڑ جاتے ہیں، وکلا تنظیمیں اپنی انا پر اڑ جاتی ہیں، تو اس کے اوپر بھی فل کورٹ ریفرنس میں کہا گیا ہے کہ اس کا بھی کوئی حل نکالا جائے گا، اور لوگ جو ٹیمیں ہیں، وکلا تنظیمیں ہیں، ان کی اور جوڈیشری کے اندر کوئی کمیٹی بنے گی جو یعنی ہے کہ یہ اس کے اوپر بات ہوئی ہے اور کوئی فریم ورک بنایا جائے گا تاکہ ان کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے ہینڈل کیا جا سکے۔ دوسرا، میں سمجھتا ہوں کہ شاید میرے نظر سے نہیں گزری کہ اگر جہاں پہ کوئی ہوا ہے، ایک تو جو نئے سٹوڈنٹس آتے ہیں لا کر کے، ان کے جو ٹیسٹ ہیں، لا گیٹ وغیرہ، ان کو بھی ایزی کرنا چاہیے، کہ یہ نہیں کہ جی 5 سال سٹوڈنٹ جو ہیں وہ اسٹڈی کر کے آتے ہیں اور اس کے بعد ایک ٹیسٹ کو لے کر کے ان کو لائسنس کے اجراء میں بڑی رکاوٹیں ڈال دی گئی ہیں۔ ان کو بھی ایزی کرنا چاہیے تاکہ جو بچے لا کر کے آتے ہیں پھر وہ ان کے لیے اپنے پریکٹس جو ہے اس میں انڈکٹ ہونے کے لیے لائسنس کے اصول کے لیے جو ہے وہ سلیبس جو ہے اس کو ریوائز کر کے اس کے طریقہ کار کو بھی آسان کرنا چاہیے۔ پھر جو دوسری بات، ایک بہت ہی زبردست قسم کی آپ یہ کہہ رہے ہیں ایمبیرسنگ قسم کی ڈیولپمنٹ ہے ایچ ایس این کالج لاہور کے حوالے سے، جہاں پر یہ ہوا ہے کہ جو نئی ایک اب اس کو یہ وزیر اعلیٰ پنجاب کہنا تو مجبوری ہے، یہ تو کہنا پڑے گا، لیکن ایچ ایس این کالج کی ان کو آج کل ایک وہم ہوا ہے کہ میں کالج میں جاؤں، یونیورسٹیوں میں جاؤں، جبکہ خود اپنی جو ان کی تعلیم ہے اس کو اگر دیکھا جائے تو میرا خیال ہے کہ انہوں نے کسی یونیورسٹی اچھی اور کالج یا اسکول کا میرا خیال ہے منہ نہیں دیکھا، کیونکہ وہ تو گولڈن سپون جو ہیں وہ لے کے پیدا ہوئیں، اور انہوں نے جو کوئی ڈگریاں تعلیم حاصل کی وہ گھر میں آ کے ان کو دے جاتی رہی ہیں، علم حاصل تو انہوں نے کیا نہیں ہے۔ تو اب ایچ ایس این کالج کا لیول دیکھیں کہ وہاں پر انہوں نے جی خواہش کا اظہار کیا اس کی انتظامیہ سے کہ جی میں یہاں پہ آنا چاہتی ہوں اور میں کوئی ڈگریاں اور اسناد تقسیم کرنا چاہتی ہوں، لیکن سخت رد عمل آیا طلباء کی طرف سے، ایچ ایس این جو کالج کے طلباء ہیں، اور پھر ان کی طرف سے جو پیرنٹس کی طرف سے آیا، انہوں نے کہا جی ایک جو خود ایسی خاتون جس کا تعلیم کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، جو خود آپ یہ سمجھیں کہ اس کی اپنی گریجویشن انڈر کویسچن ہے، تو وہ اس کی اپنی لیجٹمیسی، یعنی جس سیٹ پہ وہ بیٹھی ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کی، وہ ہی ایک چوری کے مینڈیٹ سے بیٹھی ہیں، اس کے اوپر بٹھا دی گئی ہیں۔ تو اس کو وہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم کس طرح سے ہم جو طلبہ ہیں یا ہمارے پیرنٹس نے کہا کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ کس طرح سے اس کو روڈ اپنا ماڈل کہہ سکتے ہیں، اور کس طرح سے وہ اس کے اپنی ڈگریز حاصل کر سکتی ہیں، جو کہ خود ہی آپ یہ کہہ لیں کہ نااہل، خود نااہل ہے، وہ کس کو اسٹوڈنٹس کو، طلباء میں ڈگریاں کیسے تقسیم کر سکتا ہے۔ تو بڑی امبیرسنگ سچویشن ہوئی ہے۔ پھر وہاں پہ اس تقریب کے اندر جو عمران خان اور کے حق میں، پی ٹی آئی کے حق میں جو نعرے لگے ہیں، یہ بھی میرا خیال ہے کہ ان کے لیے امبیرسنگ ہے، اور یہ باتیں ان کو سننا پڑیں گی، اور اب ان کو میرا خیال ہے کہ اس کی سننے کی عادت ہو جائے گی۔ پہلے بھی ان میں کوئی ایسی بات تو ہے نہیں کہ ان کے خلاف کوئی ان کو اثر ہو، لیکن